اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کی میزبان تحریم منیبہ اور میری جانب سے سفر ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے اور السلام علیکم۔ ناظرین، دین اسلام میں تعلیمات میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار آیات میں یہ آیات مبارکہ بھی ملتی ہیں کہ جن کو ہم عام زندگی میں بھی بڑا استعمال کرتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بہترین رزق دینے والا وہی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری بھی اسی کی ہے، جینا مرنا تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن جب رزق کی بات آتی ہے اور ہمارے آج کے دور کی بات آتی ہے تو رزق حلال، رزق حرام، کسب حلال، کسب حرام، یہ تمام الفاظ میری اور آپ کی زندگی میں ہم انہیں جانتے تو ہیں، لیکن کس حد تک اس کے حوالے سے ہم کاربند ہیں، آج کچھ اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سفر ہدایت کے اس پروگرام کا موضوع ہے رزق حلال، دین اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے، کسب حرام اور کسب حلال کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ملک کے مایہ ناز اسکالر جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ کے پسندیدہ بھی ہیں اور ہمارے پروگرام میں ان موضوعات کے حوالے سے بڑی خوب گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، حصول رزق اور اس کے طریقہ کار آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ابتدا میں نے 2 آیات مبارکہ کا حوالہ بھی دیا۔ رزق کی ہم جب بات کرتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے کسی انسان کو۔ اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا کافی ہوگا؟ کیونکہ جب رزق ہمیں تلاش کر رہا ہے تو پھر صحیح کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں جی، وہ اگر دین سے متعلق ہیں تو قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کی وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جب آپ وضاحت فرماتے تو کسی خاص پہلو کو زیادہ اہمیت دیتے، ایمفسائز کرتے، لیکن پوری بات کیا ہے وہ ہم قرآن مجید سے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہی رزق کا معاملہ لے لیجئے۔ قرآن مجید نے بار بار ایک بات کہی ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں کہ جو بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ بھی تم کماتے ہو یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے، وہ اگر نہ ہو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ فضل تمہیں تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ فضل موجود نہیں ہے اور تم تلاش کرو گے، کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لو، کتنی ہی قابلیت کو استعمال کیوں نہ کر لو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فضل موجود ہے دکان کی شکل میں، کھیت میں، کہیں اور فیکٹری میں، اور تم تلاش کرنے نہیں جا رہے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، تب بھی نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید نے یہ پوری بات بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تلاش کرو گے اور وہ فضل تمہارے لیے اللہ نے موجود رکھا ہوگا تو کوئی اس کو تم سے محروم نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور فضل تمہارے پاس آ جائے گا، نہیں، یہ اس ارشاد کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں پوری بات کو سمجھنا چاہیے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، عموماً لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں محاورتاً، کہ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ تو بالفرض اگر نصیب کا رزق مل چکا ہے تو اس رزق میں اضافے کے لیے بسا اوقات لوگ مختلف طور کے ذرائع تلاش بھی کرتے ہیں، ان کا استعمال بھی کرتے ہیں جو کبھی کبھار اس معیار کے نہیں ہوتے جو کہ دین میں جائز ہیں۔ تو اس طرح کی آمدنی میں اضافے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بالکل واضح ہونا چاہیے اس بات پر کہ میرا رب میرا رازق ہے، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں آیات پڑھی، اس وجہ سے وہ مجھے وہ رزق ضرور دے گا کہ جو اس نے میرے لیے طے کیا ہوا ہے۔ مجھے اس نے پیدا کیا، میرے گھر والوں کو پیدا کیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں رزق سے محروم کرے۔
اس وجہ سے مجھے لازماً اس کو تلاش کرنا ہے اور جائز طریقے سے تلاش کرنا ہے. میں اگر اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھ سے زیادہ احمق بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ رزق جو میرے لیے اللہ رب العزت نے طے کیا ہوا ہے وہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے. میں اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی تگ و دو کے نتیجے میں اس کی ناراضی مول لوں گا اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کروں گا. تو یہ ظاہر ہے کہ قطعاً ناجائز ہے. اور میں اس میں آپ کے جو آپ نے جملہ بولا ہے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کروں کہ اگر کہیں کچھ تھوڑا بہت کوئی گڑبڑ ہے، نہیں، یا گڑبڑ ہے یا نہیں ہے. اس لیے یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ جائز ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی اللہ کا واضح حکم اس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. تو میں پھر اس کو حاصل کر سکتا ہوں، ورنہ پھر مجھے اس کے بارے میں اپنے آپ کو روکنا ہے. آمدنی کے ذرائع حصول رزق کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. اس کے طریقہ کار کیا ہیں من حیث القوم اور کیا ہونے چاہیے اسلام کی روشنی میں؟ گفتگو اسی کے حوالے سے ہوگی، ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. حصول رزق اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. من حیث القوم اجتہاد یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں، من حیث القوم ایسی بہت ساری چیزیں ایجاد بھی ہوئی جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ہیں، لیکن یقیناً ان کی بنیاد برسوں پہلے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی. لہٰذا آج کے دور میں ان کے حوالے سے مختلف رائے، مختلف آراء ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دیکھا ہے ہماری 21ویں صدی ہے، بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ہمارے انبیاء علیہ السلام یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. مثال کے طور پہ بینکنگ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سرے سے غلط ہے کیونکہ سودی کاروبار ہے اس لیے حرام ہے. کچھ کہتے ہیں کہ دن سے لے کر رات تک محنت ہوتی ہے، لوگ دفتری کام کرتے ہیں، لہٰذا یہ ناجائز نہیں ہو سکتا کیونکہ محنت کا عنصر یہاں پہ غالب ہے. تو کسب حلال یا رزق حلال کا اگر ہم محنت کے نظریے سے اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کیا کرائیٹیریا بنے گا؟ کیا محنت ہی کسب حلال کے لیے کافی ہے؟ اگر محنت کی بات ہے تو پھر تو چوری اور ڈاکہ ڈالنے والا انسان بھی ریکی کے دوران اچھی خاصی محنت کیے دیتا ہے. تو کسب حلال کے لیے کرائیٹیریا، معیار کیا ہے؟ دیکھیے، اپنی سوچ میں انسان کو واضح ہونا چاہیے. میں جب اللہ کے مقرر کردہ رزق کو تلاش کرتا ہوں تو میرا اس کے تلاش کرنے کا عمل صحیح ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہونا چاہیے، اس میں کوئی اخلاقی قباحت نہ ہو. اور اللہ نے اپنی شریعت میں اگر کچھ چیزوں کو ناجائز حرام قرار دیا ہے تو مجھے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے رزق کو تلاش کرنا ہے. آپ نے بینکنگ کا حوالہ دیا، یہ ظاہر ہے کہ ایک بھرپور موضوع ہے. جی، اس پر تو شاید ایک یا ایک سے زیادہ پروگرام کیے جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. آپ جانتی ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اس میں اسلامک بینکنگ کے نام پر بھی ایک کوشش کی ہے کہ جو الگ سے ایک بڑا شعبہ بن گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، چند علماء کرام نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، چند علماء کرام اس بات کے مطلب خلاف بھی ہے، تو بڑی مختلف سی رائے ملتی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بارے میں تو بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے، میں بھی کچھ گزارشات کر سکتا ہوں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ مان لیتا ہوں کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ بینک میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ ربا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے، پھر وہ صبح سے رات کیا 24 گھنٹے محنت کیوں نہ کرے، بہرحال وہ چیز جائز تو نہیں ہو سکتی. لیکن ایک شخص ہے کہ جو مطمئن ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ وہ ربا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا، پھر ظاہر ہے کہ اس کی محنت کا اس کو اجر مل رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، قتل و غارت کے نتیجے میں لوگوں کا مال زبردستی لوٹ کھسوٹ کے اپنے پاس رکھنے والے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں. تو محنت کرنا کافی نہیں ہے، جائز محنت، صحیح رخ کی طرف محنت، وہ محنت کے جس کے نتیجے میں آپ کسی اخلاقی اصول کو نہیں توڑ رہے،
کسی کا حق نہیں مار رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، اگر آپ محنت ویسی کریں گے اور اس کے نتیجے میں کمائیں گے تو یہ آپ کے لیے کسب حلال ہوگا. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرام کمائی کے لیے بھی آدمی بہت محنت کرتا ہے. تو محنت کرنا کسی کمائی کو جائز ناجائز نہیں بناتا. یہ تو اصل میں اس کام کی نوعیت ہے کہ جو طے کرے گی کہ آیا یہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اور وہ میں نے گزارش کر دی کہ اس میں دو بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں. ایک یہ کہ اس میں کوئی اخلاقی قباحت نہ ہو، جھوٹ، چوری، ڈکیتی، بے حیائی، اس طرح کے کام. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنی شریعت میں بعض چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر شراب کا پینا ہے، اس کا کاروبار ہے، سور کا گوشت ہے، ربا ہے، گیمبلنگ ہے، جوا ہے، اور اس طرح کی نوعیت کی چیزیں ہیں. ظاہر ہے ان میں ملوث ہونا بھی چاہے محنت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو مال کو، کمائی کو ناجائز کر دیتا. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے بتائی، بالکل بجا فرمایا. مسلمان عموماً یا اس کو یوں ڈھال لیجئے کہ ایک انسان ہے جو صحیح غلط، حرام حلال اور ہر تمام بات سے، حق و باطل سے واقف ہے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی واقف ہے، آگاہ ہے. لیکن پھر بھی جب ذرائع آمدن کی بات ہوتی ہے تو اسے صرف رزق چاہیے اور وہ ان ذریعوں کا خیال نہیں رکھتا جن سے وہ رزق کما رہا ہے. ایسے انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، انسان اللہ کی نگاہ میں مجرم بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کو یہ بات معلوم ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، وہ جرم ہے. ایک شخص کے جو واقف نہیں ہے تو ناواقفیت کے ہوتے ہوئے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے نہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہے تو ظاہر ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو درگزر کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ جان ہی نہیں سکتا تھا. جاننے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے. تو جن افراد کی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود وہ رزق کے ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو ناجائز ہیں، ظاہر ہے اس پہ تو ان سے بڑا کڑا سوال ہوگا کہ آخر انہوں نے یہ کیسے کیا. ایک جانب انہیں معلوم ہے کہ ان کا رب ان کو منع کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور دوسری جانب وہ بے تکلف وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے. یعنی جب ہدایت آ چکی، آگہی مل چکی، اس کے بعد کسی ایسے کام کا ارتکاب کرنا جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے تو پکڑ یقیناً ہوگی. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ حصول رزق اور اس کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے تمام کاموں میں مصلحت رکھتا ہے اور اس کے تمام کاموں میں، اس کے تمام امور میں مصلحت مخفی ہوتی ہے. اگر اس نے رزق حلال کو ہمارے لیے پسند کیا ہے اور رزق حرام کو ہمارے لیے منع کیا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ناجائز ذرائع سے جب آمدنی آتی ہے تو وہ بہت سارے نقصانات بھی لے کر آتی ہے. پرورش میں کھوٹ نظر آتی ہے، رشتے آپس میں دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں. تو جب رزق حرام کے اتنے نقصانات ہیں تو رزق حلال کے تو فوائد بھی ہوں گے. کیا فوائد ہوں گے؟ دیکھیں، رزق حلال کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم، اس کی منشا، اس کی اجازت کے مطابق کمایا جاتا ہے، اور انسان کو اس پر اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میرا رب اس پہ راضی ہے، میں دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گا. اس کے برعکس اگر انسان نے رزق حاصل کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے. بے برکتی در حقیقت کئی شکلیں اختیار کرتی ہے. انسان جو کچھ مال کے ذریعے سے زندگی میں چاہتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا. یعنی مثال کے طور پر انسان خوشی چاہتا ہے، انسان اطمینان چاہتا ہے، وہ بسا اوقات جب غلط طریقے سے مال کماتا ہے تو اس سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہر حال میں ضروری نہیں ہے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان بنایا ہے. اس امتحان میں اس نے یہ اصول طے کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ گمراہی کے راستے کو جان بوجھ کر اختیار کر رہے ہیں تو وہ ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے. ٹھیک. یہ جو اس کی طرف سے امہال، ڈھیل ملتی ہے لوگوں کو، اس سے ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم ٹھیک ہیں اور ہم کامیاب ہیں
اور ہم کما بھی رہے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی کما رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، ہمیں شہرت حاصل ہو رہی ہے، ہم مضبوط ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات ایسے کرتے ہیں کہ جس سے کہ انسان کو اگر اس کو آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ توفیق ملے تو وہ کھول بھی سکتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جائز حلال کی کمائی حاصل کرے تو اس کی زندگی مطمئن ہوگی، وہ خوش ہوگا، کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ نہیں، ایک بالعموم اندر کا اطمینان ہوتا ہے رزق حلال سے، اور اگر حرام رزق انسان کما رہا ہے تو کم سے کم ابتدا میں اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو جھنجھوڑنے کا بندوبست تو کرتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کو ڈھیل بھی ملتی ہے۔ لیکن جب بعد میں دلوں پہ قفل لگ جائے تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ آپ نے ابھی ان لوگوں کی بات کی کہ جن کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، امہال دی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ صحیح ذرائع سے آمدنی ان کی نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسجد کو بنوانے میں ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، کبھی کبھار لوگوں کی مدد بھی کر دیا کرتے ہیں، چیریٹی اور فنڈ ریزرز میں بھی ان کا کبھی کبھار بڑا ایک انوالومنٹ رہتی ہے۔ جن لوگوں کی آمدنی میں دین کو شک و شبہات ہوں یا دینی نظریے سے مشکوک ہوں ان کی آمدنی، اگر وہ اس طرح کے نیک کاموں میں اپنی آمدنی سے حصہ ڈالیں تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایسے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے دین کے راستے میں وہی رقم انفاق قابل قبول ہے کہ جو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جھوٹ بول کر لوگوں کا مال ہڑپ کر کے ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کے مال حاصل کیا ہے اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ اس کو پاک کر لے گا، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کا دھوکہ ہے اور انسان کو اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ آپ نے اگر جائز طریقے سے مال کمایا ہے اور بہت تھوڑا جتنا آپ کو توفیق ملی اس کم کمائی میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں بہت برکت پائے گا، بہت بڑھے گا۔ اور جو مال آدمی نے اصلاً ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے وہ چاہے کتنا بھی اللہ کے راستے میں اپنے خیال میں لٹا دے، وہ اس کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بارے میں ہر مسلمان کو واضح ہونا چاہیے کہ ناجائز مال، جھوٹ، رشوت، دھوکے اور اس طرح کے طریقوں سے اختیار کیے جانے والا مال اللہ کے راستے میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ناجائز طریقوں سے مشکوک ذرائع سے کمایا جانے والا رزق اللہ کی راہ میں قابل قبول نہیں ہے، پھر چاہے آپ اس رزق میں سے جتنا بڑا حصہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کر دیں، اس کی مخلوق کی مدد کیوں نہ کر دیں، لیکن اگر اس کا منبع، اس کا ذریعہ ہی جائز نہیں ہے تو پھر یہ تو رائیگاں سی ایک آپ کی محنت ہے۔ حصول رزق اصل میں ہے کیا، اس بارے میں گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا۔ حصول رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اگر حلال ذرائع سے آمدنی کا حصول ہو۔ یہ بھی ایک طرح سے عبادت کی ہی ایک شکل ہے، لیکن دین اسلام میں اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ طریقہ کیا ہے حصول رزق کا، اس حوالے سے کچھ آج بات ہو رہی ہے۔ من حیث القوم بہت سارے مسکنسیپشنز بھی ہیں، ان کی جانب بھی ہم بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سچویشن ہے جس کا ہم جائزہ یوں لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو گھر کا کفیل بھی ہے اور ایک ادارے میں ملازم بھی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے، ہر ادارے میں یا کوئی بھی سچویشن ہو گئی ہے اور وہ انسان سازش کی نظر ہو گیا ہے اور اس نتیجے میں اسے برطرف کر دیا گیا یا نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، جو انسان ناجائز نوکری سے نکالا گیا ہے اور راتوں رات فارغ ہو گیا ہے، گھر کی کفالت کون کرے گا، تو وہ اس حالت میں کسی غلط راستے کا بھی اختیار کر سکتا ہے جو یقیناً اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، حالات کی وجہ سے کیا۔ تو کیا کہیں گے اس آدمی کے بارے میں جو برخاست ہوا اور جس نے سازش کی، کیا اس کے سر پہ دو گناہ نہیں ہوں گے کہ ایک تو سازش کے ذریعے نوکری چھڑوانا اور دوسرا کسی انسان کو غلط راہ پہ گامزن کرنا؟ دیکھیں، جو سازش کے ذریعے سے ایسا کام کرتا ہے جی، کہ کسی کو اس کی ملازمت سے محروم کرتا ہے، وہ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے اس غلط عمل کو کسی طرح سے ٹھیک کرے،
اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اللہ ظلم اور زیادتی کو کبھی پسند نہیں کرتا. بے شک. رہا وہ شخص کے جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، اس کو تو یہی کہا جائے گا کہ تم ہمت کرو، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے عمل کو جاری رکھو. اگر 2-4 دن 2-4 ہفتے تمہیں کوئی تنگی آ رہی ہے تو اس سے ہمت نہ ہارو اور کبھی غلط راستہ اختیار نہ کرو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے. یہ امتحان بعض اوقات اللہ دے کر انسان سے لیتا ہے اور بعض اوقات لے کر اس سے امتحان لیتا ہے. کبھی وہ شکر کا امتحان ہوتا ہے، کبھی صبر کا امتحان جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ تعالیٰ تو یقیناً اجر دینے والا ہے. ایک اور بات، جب ہم بات کر ہی رہے ہیں من حیث القوم، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی جب تک تمہارا رزق پورا نہیں ہو جاتا تمہیں موت چھو بھی نہیں سکتی. یعنی جب تک ایک دانہ بھی باقی ہے تمہارے نصیب کا، تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے، وہ تمام انتظام ہے. کیا یہی بات ان لوگوں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے جو بیچارے ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی گولی سے مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ناگہانی ایک طرح کی آفت ہوتی ہے؟ تو اس زمرے میں کیا کہا جائے گا؟ اور دوسری بات، کیا یہ کہاوت واقعی ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایسا اس دنیا میں نہیں ہو رہا. اچھا. کہ بعض تو واقعات وہ ہو رہے ہیں کہ جو اللہ کے علم اور کنٹرول میں ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ اس کے علم میں نہیں، اچانک ہو رہے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس نے جس وقت جس جگہ مرنا ہے وہ بات تو طے ہے. اگر وہ کسی گولی سے نہیں مرتا تو وہ کسی اور طریقے سے بیماری سے مر جاتا، لیکن جو گولی چلا رہا ہے وہ لازماً مجرم ہو رہا ہے، وہ لازماً گناہگار ہو رہا ہے. لیکن یہ بات کہ ایک شخص کے جو مثال کے طور پر 35 سال کی عمر کا تھا اور وہ اپنے کاروبار فیکٹری کی طرف جا رہا تھا اور کسی ظالم نے اس کو گولی سے اڑا دیا، تو ہم یہ گمان کریں کہ نہیں، اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو وہ زندہ رہتا اور 75 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی جتنی عمر ہے وہ تو اس کو لازماً پائے گا. نہ اس سے ایک لمحہ کم ہو سکتی ہے عمر اور نہ ایک لمحہ زیادہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص کسی کے قتل کرنے سے نہیں مرے گا تو وہ کسی اور طرح سے مر جائے گا. یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن اپنی جگہ پر یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر کوئی شخص قاتل بن کر اس شخص کی عمر کو پورا کرتا ہے کہ جس کو پورا ہونا ہی تھا، تو قاتل اللہ کی نگاہ میں ایک بہت بڑا گناہگار ہے اور وہ اپنے اس گناہ کا ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی سزا پائے گا. ہمارے آج کے موضوع کے گفتگو کے دوران ابتدائی حصے میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً رزق دینے والا ہے اور ذمہ داری اسی کی ہے، اور رزق بڑھانے کے لیے غلط ذرائع کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کب معلوم ہوگا کہ یہ رزق اس حد کو پار کر گیا ہے جو ہماری ضرورت کی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دن رات ہر وقت صحت پر بھی کمپرومائز کر کے بس اور کمانا ہے اور کمانا ہے. تو وہ کون سی حد ہے جو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ یہ آپ کے حصے کا رزق ہے، اب اس سے زیادہ آپ محنت نہ کریں؟ اور دوسری بات، کیا ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی زیادہ رزق کمانے کے لیے محنت کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ انسان کو زندگی میں ہر معاملے میں توازن رکھنا چاہیے. آپ کو وقت لگانا ہے رزق کے حاصل کرنے کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، خود اپنی ذات کے لیے، اپنی صحت کے لیے بھی انسان کو ظاہر ہے کہ وقت کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ کسی ایک خاص شعبے میں وہ محنت کر رہا ہے اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اس کو اس حد تک کمائی حاصل نہیں ہو رہی کہ جو وہ چاہتا ہے یا جو اس کی ضرورت ہے. تو شاید اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی دوسرا شعبہ اس کے لیے زیادہ رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے. اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو بہرحال بہت زیادہ لالچی نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان کو اپنی زندگی کے وسائل کے بارے میں ایک توازن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ انسان صبح و شام اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اس سے ڈھنگ سے فائدہ اٹھانے کا اس کو موقع بھی نہ ملے اور اس سے اس کو اور اس کے گھر والوں کو وہ اطمینان اور خوشیاں بھی نصیب نہ ہوں کہ جن کے لیے وہ یہ ساری محنت کر رہا تھا. تو اس میں انسان کو توازن
اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پر خود ایسی پلاننگ کرے کہ جس میں ان تمام فیکٹرز کو، امکانات کو سامنے رکھے کہ جن کا میں نے ذکر کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، توازن کی بات آپ نے کی، یہیں پر میں ہماری آج کی گفتگو کا اختتام کروں گی۔ توازن دین اسلام کی بے شمار تعلیمات میں سے ایک بہت اہم تعلیم ہے۔ آسائشوں کا زمانہ ہے، ہم تمام اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن آسائشوں کے دور میں حصول رزق کے لیے اس کے ذرائع کو حلال ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ذرائع میں سے ہونا چاہیے۔ اس بات کی یقین دہانی کرنا بحیثیت مسلمان مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ حصول رزق اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے آج ہماری گفتگو رہی۔ فی الحال آپ سے اجازت کا وقت ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔